کہ صلاح الدین ایوبی دی ایک نجی نشست میں ایک جاسوس نے انہوں آ کے رپورٹ دیتی ایوبی نے کہ فلانے بارڈر اتنے ایک یہودی جرنیل اپنی فوج کو مسلمانوں کے خلاف پڑکا رہے ہیں تے حملے تو پہلے جی انہیں تقریر کی تھی اپنی فوجیاں میں انہیں آخیا کہ یہ جڑا مدینہ ہے یہ یہودیاں کا سارے آبا اجداد دیا ہڈیاں دفن نے مدینے میں اور اساں ایوبی نو شکست دینی ہے اور اساں اپنے آبا اجداد کا جڑا مدینہ ہے مسلمانوں کو کھونا تے خاتم بدہن ماں اللہ رسول کریم کے جسد مبارک کو قبر تو کٹ کے اسی نظر آتش کر خاتم بدہن اس یہودی نے اپنی فوج کو بھڑکان واسطے جڑی جذباتی گلاں کیتیاں انہاں چ یہ گل نہیں وہ مستشرق لکھتا ہے کہ جاسوس نے جدو رپورٹ ایوبی کو سنائی کہ سلطان ایوبی نے جدو سنیا کہ پھر شخصیت تو گریا نظر آیا وہ بچیاں کی طرح رون لگ پیا جی انہیں سر تو پگ لا دیتی تے جوش بھی چاہ کے اپنا گریبان چاپ کر دیتا تے بچیاں کی طرح رون لگ پیا تے رو کے رسول اللہ کو پکارن لگ پیا وہ مستشرق کہتا ہے کہ انہیں ایوبی بچیاں والی حرکتوں سے رون لگ پیا وہ جرنیل جن نے گلا کی سن انہوں نے گالیاں کھڑن لگ پیا اور ایوبی نے کہا کہ میں یا رسول اللہ جس گستاخ کی زبان سے لفظ نکلے ہے میرے آقا جب تک میں اپنے ہاتھ نہ لے جرنیل نو قتل نہیں کرا گا تو میرا بستروں سے سونا حرام ہے یا رسول اللہ اچھا جناب وہ مستشرق لکھتا ہے کہ انہوں بچیاں مگر حرکت کرن لگ پیا جذبات آ گیا کہ تپن لگ پیا کہ گالاں کڈن لگ پیا ایوبی وہ جڑا انگریز سوانی نگار نے یہ گل پہ لکھی ایوبی کا میں اپنے انہوں نے لفظ کڈیا لیکن ایمان نال دسو یہ جڑا ایوبی دی جڑی حرکت جڑی میں تمہیں سنائی ہے یہ شخصیت تو گریا نظر آتا ہے یا شخصیت کے نقطہ اور انجو سے نظر آ گیا یہ انتہا حضور دی غلامی جڑا بڑا کول مائنڈیڈ بڑا جنا ٹھنڈے دل و دماغ کا انسان جڑا کبھی جذبات پچ نہیں آتا جڑا دشمن کو گھوڑا بھیج دینا ہے میدان جنگ میں لیکن جب رسول اللہ کی توہین کا معاملہ آتا ہے تو سلطان ایوبی پاگل نظر آتا ہے مجنون نظر آتا ہے اور پھر مستشرق لکھتا ہے کہ انہیں کچھ کمانڈرز کی ڈیوٹی لائی ہے ایوبی نے کہ گریلا اٹیک کرو تو وہ جڑا جرنیل جن نے بکواس کیا یہودی نے انہوں کسی طرح زندہ گرفتار کر کے لیا چنانچہ ایوبی نے اپنے کمانڈرز بھیجے انہوں نے جناب بڑی محنت خاکہ کے بعد وہ جرنیل واقعی یہودی جرنیل کو زندہ گرفتار کر لیا وہ جرنیل آیا ایوبی کے سامنے وہ کہنا جی پھر ایوبی شخصیت تو گریا نظر آن لگ پیا کہ جڑے چاہیے نہیں تھی وہ جرنیل جب آیا تو مستشرق کہنا کہ ایوبی پاگلا من رکھیا اس جرنیل کو دیکھ کے انہوں گالاں کڈیاں نے ایوبی نے گالی گلوچ شروع کر دیتی پھر ایوبی نے جناب انہوں ٹھڈے مارنے شروع کر دیتے اس جرنیل کو ایوبی گالاں کڈدا ہے ٹھڈے ماردا مار مار کے اپنے ہاتھ نال ایوبی نے اس جرنیل کو قتل کیتا تے قتل کر کے پھر ٹھنڈا کھا پڑ کے کہندا ہے یا رسول اللہ ہوں میرے کے بستر اتنے سونا حلال ہے ایمان نال دسو اے جڑا ایوبی اسلام کا ہیرو ہے اسلام کی تاریخ فخر کرتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ہوتے لیکن میں جڑی گل کی ہے معلوم ہی ہوتا ہے یہ جتنے عظیم لوگ نے جنہوں نے کارنامے سر انجام دیتے اسلام کا نام روشن کیتا انہوں کی زندگی دا اگر قوت متحرکہ اگر دیکھی جائے تو وہ عشق محمد مصطفیٰ ہے عشق جڑا ویل لو تاریخ نکے نکے بچے ابو جہل نال ٹکرا رہے ہیں تو مسلمان پرواہ نہیں کرتا رسول کی ناموس تو موت دیا اکھاں وچ اکھاں پا کے مسکراندا ہے یہ جی طاقت اصل وچ عشق محمد مصطفیٰ وہ سنو علامہ اقبال دے لفظ اقبال کہتے ہیں عشق رسول کڈی وڈی طاقت ہے یہ نہ بم وچ طاقت ہے
نہ دنیا کی اصلے میں طاقت ہے۔ اقبال نے فرمایا کہ قوت شیرا دیہاتی روبارا اس کے رسول جڑا لونگڑی نو شیر دی قوت دے سکتا۔ اقبال کہتے ہیں جی لونگڑی ہوئے لیکن نبی کا اس قدر آ جائے پھر لونگڑی نہیں رہتی پھر شیر ہو جاتا ہے۔ قوت شیرا دیہاتی روبارا قوت شیرا دیہاتی روبارا اور اعتبار کو بخشتی رسول دی محبت لونگڑی نو شیر بنا دیے تے تنکے نو پہاڑ بنا دیتی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو خیرات نصیب فرمائے۔ سنو اقبال دا پیر و مرشد رومی بولیا، دانائے رومی نے آخیا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان جس شخص کی زندگی کا ساز و سامان عشق رسول بن جائے، جدی زندگی کا سامان رسول اللہ کی محبت ہوئے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہر کے عشق مصطفیٰ سامان بہر پری درد و شائے دامان جی زندگی دا سرمایہ عشق رسول ہے، زمین پہ آسمان و دامن میں اللہ تعالیٰ سمیت کے رکھا۔ سنو احمد رضا فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مصطفیٰ بہرست و موجے او بلند، نبی پاک ایک ایسا رحمت کا سمندر ہے جن موجاں ٹھاٹھا پہ مار دیا، بلند موجاں والا سمندر ہے۔ مصطفیٰ بہرست و موجے او بلند، مصطفیٰ بہرست و موجے او بلند، خیزو این دریا بجوے خیش بند، اٹھ مسلمانہ اے رحمت کے سمندر نو اپنے کوزے میں سمیت لے۔ بہرحال حضور دی محبت، سرکار دا عشق، جلال الدین ایوبی ویکھ لو، اے ساڈے خیر یہ بہت پرانا ماضی ہے نا، ساڈا ماضی قریب، اے جڑا ساڈا پنجاب دا غازی علم الدین سی، جو میں تہاڈے کول پوچھنا، نہ انہیں دو تقوی کیتا، نہ نمازاں نیتیاں، وہی زندگی اگر پڑھ کے دیکھو تو کہتے بھائی لوہاری دروازے چ آوارا منڈیا چ بہ کے تاش کھیلتا ہوں سی، کبوتر باز بھی سی۔ میں پوچھنا الحمدللہ میں لاہور جنہ دنوں میں میرا قیام سی تعلیم کے سلسلے میں، میں میانی صاحب کے قبرستان اکثر غازی صاحب کی قبر اتنے حاضری دینا ہوں، اور میں جدو علم دین کی قبر اتنے جانا میں دیکھنا اگے کچھ لوگ بیٹھے قرآن شریف پڑھتے تھے۔ میں پوچھنا نہ انہیں نمازاں پڑھیاں، نہ انہیں چلے کٹے، نہ انہیں تبلیغاں کیتیاں، تو کوئی زندگی بظاہر کوئی تقوی کا نمونہ نہیں سی۔ اج وہ قبر اتنے لمیاں داڑیاں والے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، بظاہر وہ زندگی کا ساز و سامان سے کچھ نہیں سی، نہ روزے رکھے، نہ نمازاں پڑھیاں، نہ حج کیتے، قیامت تک نہیں وہ نام زندہ ہو گیا۔ اور کیڑی چیز ہے جنہیں غازی علم الدین نو شہرت تمام دے دیتی؟ وہ ایک چیز ہے نا، اس کے محمد مصطفیٰ۔ کہ میں اپنے ناقص معلومات کہہ لو یا میرا ناقص مطالعہ جڑا
میں جتنے اسلام کے مشاہیر غور نال پڑھ کے دیکھے ہے، اسلام کے مشاہیر وچ مینوں قوت متحرکہ اگر نظر آئی ہے نا تو اس کے محمد مصطفیٰ۔ دوسرے لفظوں تم یہ کہہ سکتے ہو جنہوں اس کے رسول کی دولت مل گئی، خدا تعالیٰ نے قیامت تک نہیں وہ نام کو زندہ کر دیا۔ بہرحال یہ چیز جڑی ہے اللہ کی بارگاہ وچ دعا کریا کرو کہ خدا تعالیٰ آپ